کریں گے بھارتی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 سے متعلق فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جموں کشمیر سے متعلق 5 اگست 2019 کا فیصلہ برقرار رکھا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے کہا کہ آرٹیکل 370A عارضی اقدام ہے۔ آرٹیکل 370A کے نفاذ کا فیصلہ قانونی تھا یا نہیں، یہ بات اہم نہیں ہے۔ آرٹیکل 370 جموں کشمیر کی شمولیت کو منجمد نہیں کرتا۔ فیصلہ تو کر لیا اس پہ اور یہ سارا انہوں نے دے دیا فیصلہ، لیکن اس فیصلے کے بعد نریندر مودی سیاسی طور پہ اور زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ ظاہری بات ہے پاکستان اور چین کا اس کے اوپر ریئیکشن ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، UN سیکورٹی کونسل کے ایجنڈا کے اوپر ہے۔ کہ نہرو کے زمانے میں ہی UN was said to remove the قبیلہ of Pakistan from Jammu and Kashmir and remove the bulk of Indian army from Jammu and Kashmir۔ پرائم منسٹر نریندر مودی جی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کشمیر میں اس قسم کے چینجز کر سکتے ہیں یا اب بات آتی ہے کہ 370 پر جو بھی ماتم منایا جا رہا ہے، جو بھارت کے مسلمان کر رہے ہیں یا بیروزی دل کے نیتا کر رہے ہیں یا پاکستان کے لوگ جو ماتم کر رہے ہیں اور چوڑیاں توڑ رہے ہیں، تو according to the constitution article 370 was a temporary provision in the constitution۔ یہ سمویدھان میں لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا نے مودی جی کے کان میں کچھ وسپر کیا اور پھسکا اور انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو تب سے بتا رہی ہوں جب آزادی ہوئی ہے، تب سے لے کر میں آج کی بات کر رہی ہوں۔ اور اگست 2019 میں بی جے پی نے جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ریووک کر لیا تھا اور ریپیل کر لیا گیا تھا 370 جو کانسٹیٹیوشن کو اور 35A کو، جس کا بیسیکلی جاب یہ ہے ٹو ڈیٹرمن کہ who are the permanent residents of the Kashmiris۔ کشمیر کے ایشو کو لے کر ایک بار پھر یونائٹڈ نیشن میں جانے کی بات کی جا رہی ہے، یونائٹڈ نیشن میں جا کر ہنگامہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جا کے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ پاکستان پہلے بھی کئی بار اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر چکا ہے، لیکن حاصل کیا ہوا؟ شاید کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت نے جس طرح سے ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے کشمیر میں، وہاں پر گلف کنٹریز کی طرف سے انویسٹمنٹ بھی آ گئی ہے۔ یہ بات بھی سبھی لوگ جانتے ہیں کہ گلف کنٹریز جو ہیں وہ بھی بھارت میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں کیا ایسا ہوگا کہ کوئی پاکستان کی بات کو سنے گا یا اس کی بات کو سچ مانے گا؟ یہ ضرور ایک سوچنے کی بات ہے، لیکن پاکستان میں اتنا کوئی رواج ہے نہیں کہ ہم اس طرف کو سوچیں یا اس طرف دیکھیں۔ 370 جو ہٹی ہے اس کو سیلیبریٹ کیا گیا کشمیر میں، بعد میں آن دا سپاٹ نہیں کیا گیا، اس ٹائم نہیں کیا گیا، اس کے بعد سیلیبریٹ کیا گیا۔ اور آج بھی ہم کشمیر میں سیلیبریشن کے شاٹس دیکھ رہے ہیں کہ ویری گڈ 370 ہٹی، اب ہم انٹیگریٹ ہو گئے انڈیا سے، اب ہم اکراس دا ورلڈ آرام سے انڈین پاسپورٹ کے ساتھ گھومیں گے۔ پہلے تو ہم انڈین پاسپورٹ لاتے تھے تو یہاں کے لوگ بولتے تھے کہ یہ کیا لے کے آئے، ہم تو کشمیری۔ آج کشمیری بول رہا ہے کہ نہیں ہم انڈین ہیں، کشمیری انڈیا کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا چاہتا ہے۔ اس ڈیسیژن کو پاکستان بول رہا ہے ہم اس کے خلاف جائیں گے، جہاں چلے جاؤ جہاں جانا ہے وہاں چلے جاؤ۔ ایکسپرٹس یعنی ڈیفنس ایکسپرٹ بھی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں اور مسلسل نیگیٹو وائبس جو ہیں وہ بھیجی جا رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہے ہیں کہ ایکسپرٹ نے تو یہ تک کہا کہ نریندر مودی جو ہیں وہ شاید کشمیر کو بھی غزہ بنا کے چھوڑیں گے، اپنے الیکشنز کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان سے لے کر کے بھارت کے مسلمان ماتم منا ہی رہے ہیں۔ آج ماتم دن ہے۔ آج صرف پاکستانیوں کے لیے ماتم کا دن نہیں ہے، آج بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھی ماتم کا دن ہے، کیونکہ اب لشکر طیبہ کا کام نہیں ہو پائے گا جموں اینڈ کشمیر میں۔ اب یاسین ملک جیسا کوئی پاکستان کے وزیر اعظم کا دلال نہیں بن پائے گا۔ اب ٹیررسٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی کشمیر میں۔ اب کسی ہندو بہو بیٹیوں کو کا بلاತ್ಕಾರ نہیں کیا جائے گا۔ جتنی بھی یوجنائیں ہیں وہ تمام وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن ان کاسٹ اینڈ کریڈ، سارے لوگوں کو وہ یوجنائیں جو ہیں وہ بھرپیٹ اور بھرپور مل۔ جیسے میں پاکستان کا بات کر رہا تھا، پاکستان ایکنالوجی نہیں کرتا۔ پاکستان کہتا ہے جی یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، UN سیکورٹی کونسل کے ایجنڈا کے اوپر ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بھی جو انٹرنل لیگل میکانزم ہے دیٹ وونٹ افیکٹ، وہ افیکٹ ہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹ ہے اور UN سیکورٹی کونسل کے ایجنڈا پہ 7 ڈیکیڈ 70 سال پڑا ہے
पड़ा रहा है, ठीक है जी। और सो ये जो फाइनल जो फैसला होना है जम्मू एंड कश्मीर का, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक होना है। जारी बात है पाकिस्तान ये कहता तो है, लेकिन पाकिस्तान की कौन इंटरनेशनल कम्युनिटी में सुनेगा, कौन इन चीज़ों को मेंटेन करेगा। माजी में रशिया चीज़ें वीटो कर देता था, अमेरिका हमारे साथ होता था, आज तो आप P5 के जितने मुल्क हैं उनमें सिवाय चीन के पाकिस्तान के साथ तो कोई नहीं खड़ा होगा। चीन भी वो जो है सिर्फ अकेला ही रह जाएगा। सो पाकिस्तान कहता है जी इंडिया को यूनिलैटरल डिसीजन लेने का कोई फैसला नहीं है और ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और ये जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला किया है, ठीक है जी, कि और हम जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जम्मू एंड कश्मीर उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते, ठीक है। अब ये बड़ी एक डायकोटमी है, एक तरफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, दूसरी तरफ वो कहते हैं, पाकिस्तान कहता है जी हम मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं मानते तो ना मानो, हम सारा कुछ खुद ही कर लेंगे, हमें किसने पूछ लेना, कौन सा इंटरनेशनल लॉ, कौन सी टेरिटरी, क्या है ऐसा, ठीक है, तुसा सानों की दसना है तो पूछना है, हम खुद फैसला करें। अब पाकिस्तान, जारी बात है पाकिस्तान के पास जो हल है स्वाय एक ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने के कोई हल नहीं है, ठीक है जी। और मैंने तो देखा है पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास भी कोई लंबा चौड़ा जवाब नहीं दे रही, सारे अपना इलेक्शनों की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वजीर खारजा बन के कंडेम करेंगे। कोई पार्टी कह रही होनी असं वजीर आजम बन के तो हम कंडेम करेंगे जो उधर हुआ है। हम अपोजिशन में रह के ये फैसले नहीं कर सकते, असी हमें अपोजिशन में बैठा के। अगले दिन आपको याद है ना कि अमित शाह साहब जो हैं वो उन्होंने सीधा कहा, उन्होंने कहा आज़ाद कश्मीर हम लेने आ रहे हैं, उन्होंने कहा हमने सीटें रख दी हैं कश्मीर की इसमें, ठीक है। सो ये चीजें हैं। अब मजे की बात है OIC का जो सेकंड इंपॉर्टेंट मोस्ट एजेंडा है वो कश्मीर का है, ठीक है, लेकिन उधर फलस्तीन की दाल नहीं भी गल दी तो साढ़े कश्मीर को किसने सुनना है। आई विश के अगर फलस्तीन की कोई वैल्यू बनती तो कश्मीर की भी बन जाती। सो पाकिस्तान के पास जारी बात है वो जिसे कहते हैं ना एक डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरल, यही एक चीज रह जाती है। इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 जो ये कहता है कि भाई आप इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करें। सो इन दैट मैटर बहुत सारे ममालिक ये कह सकते हैं और पाकिस्तान भी कह सकता है, और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने मेरे ख्याल कहा भी है इस पे कि भाई ये चीज को हम नहीं मानते, ये चीज गलत है। वो कहेंगे जी ठीक है नहीं मान देते, ना मानो, आसानों की परवाह, ठीक है जी। और जारी बात है इंडिया जो है, पाकिस्तान का कहना यह है कि इंडिया डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज करना चाहता है। ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है, पर्टिकुलरली 120 जो 1957 में आया था रेजोल्यूशन 122, उसके हवाले से सो ये एक ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास लीगल चीज़ों की वैल्यू है, अदर देन दैट कुछ नहीं है।